بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام افکار نو میں آپ کا میزبان اشفاق ظاہر قادری حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اس عظیم المرتبت شخصیت کی بارگاہ میں سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جنہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، ذو النورین ذو الہجرتین غنی النفس والوجدان۔ اور کون عثمان؟ وہ عثمان جو حیاء مصطفیٰ کا علمبردار ہے، وہ عثمان جو نور نبوت کے دو حالوں کا وارث ہے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان حیا جن کی چادر، سخاوت جن کا شعار، اور تبوک کے لشکر کے مددگار، بیر روما کے خریدار۔ وہ عثمان کہ جن کے لبوں پر تلاوت، دل میں خشیت، ہاتھوں میں فیاضی، آنکھوں میں حیا اور رگوں میں عشق مصطفیٰ رواں دواں تھا۔ آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ ناز میں عقیدت محبت نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور آج ہمارے درمیان تشریف فرما عالم اسلام کی عظیم علمی، ادبی، فکری، روحانی شخصیت، فیض یافتہ در گنج شکر اور خصوصی خلافت اور خصوصی محبت سے جنہیں نوازا گیا، بابا صاحب کی بارگاہ سے میری مراد حضور قبلہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محب النبی طاہر چشتی فریدی دامت برکاتہم القدسیہ، میں آپ کو پروگرام افکار نو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ کے ہمراہ ایک انتہائی خوبصورت ثنا خوان، پاکستانی نہیں دنیا بھر میں حضور کے نعت پاک کے حوالے سے سفر کرنے والے ثنا خوان جناب شہباز احمد سلطانی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، تو میں آپ ہی سے ملتمس ہوں کہ حضور کی بارگاہ ناز میں عقیدت محبت نچھاور فرماتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ بقید لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے، بقید لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے، ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے، ثنا یہی ہے۔ نبی شناس بنا، معجزہ شناس نہیں، کہ ان کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے، کہ ان کی شان سے رسول جو جانتا ہے زیادہ وہ بولتا کم ہے، جو جانتا ہے زیادہ وہ بولتا کم ہے،
ثنا یہی ہے، اسی لیے تو اندھیرا ہے دل کی راہوں میں کہ آفتاب نبوت سے رابطہ کم ہے، کہ آفتاب نبوت سے رابطہ کم ہے، ثنا یہی ہے۔ مدینہ زائریاں سے شوق دور سہی، دلوں سے گنبد خضرا کا فاصلہ کم ہے، ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے، ثنا یہی ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ، انتہائی خوبصورت کلام شہباز احمد سلطانی صاحب پیش فرما رہے تھے، اور یقیناً حضور کی صفت و ثنا حضور سے محبت کا اظہار ہے، اور نعت پاک حضور سے محبت کا ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ تو آج چونکہ محبت حضور کی بات ہوئی ہے، ہمارے درمیان قبلہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محب النبی طاہر چشتی فریدی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ کی گوناگوں مصروفیات سے آپ نے وقت نکالا، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، میں بار دیگر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی محبت اللہ پاک آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ محبت رسول کی بات ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عشق رسول، آپ کے حضور سے محبت کو ذرا بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ایک اپنا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان چنیدہ اور فہمیدہ شخصیات میں سے کہ جن کو دامان مصطفیٰ نصیب ہوا، ان میں عظیم المرتبت شخصیت سیدنا عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان، سبحان اللہ، آپ کی ذات والا صفات ہے۔ بے شک، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں سبحان اللہ، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کے اندر بسر ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک، جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قائل کیا، جی، تو آپ کا پورا خانوادہ سیدنا عثمان غنی کا آپ کے خلاف ہو گیا، اللہ اکبر، اور آپ کے چچا جان نے آپ پر مختلف قسم کا تشدد کیا، آپ کو باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہائے روکا۔ ہائے، تو آپ کا تاریخی جملہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تاریخ نے اپنے سینے کے اندر جو ہے وہ رقم کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ پہ ظلم کر لیں، ستم کر لیں، ہائے ہائے، تشدد کر لیں، آہا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ہائے اللہ، میں نبی رحمت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اللہ اکبر، میں نبی رحمت کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اللہ آپ کی غلامی کا پیرہن میں نے ڈال لیا ہے، تو اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، تو اب میری زندگی کا جو ماحصل ہے وہ محبت مصطفیٰ۔ محبت مصطفیٰ، اس سبحان لیے اللہ، جو ہی آپ دار اسلام کے اندر آئے، آپ پر ظلم و ستم شروع ہو گیا، ہائے ہائے، چونکہ آپ رئیس تھے اور بہت بڑے خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔
تو پھر آپ نے اسلام کے لیے وہ گراں قدر خدمات انجام دی سبحان جو اللہ، قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ راہ ہے، بے شک، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا یہ عالم کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق واہ واہ، اب مسجد کے باہر تشریف فرما ہے اور آپ نے بکری کا گوشت جس کو دستی کہتے ہیں وہ بھنا ہوا منگوایا، اچھا، تو آپ نے وہاں پہ تناول فرمایا اور آپ نے وضو کے بغیر اس کے بعد یعنی جو ہم کلی کرتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ نے نماز پڑھائی۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ نے استفسار فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں نے نبی رحمت کو صلی اللہ، اسی جگہ پہ گوشت کھا کے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے آج اسی بات پر عمل کیا۔ کیا بات ہے، سبحان، یعنی جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ واہ، رسول اللہ کی محبت کے اندر بسر کیا ہوتا بات ہے، کیا ان بات کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا عثمان ابن عفان۔ عفان ہے، کیا بات، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر اگر غور کریں تو آپ کو ہر لمحہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ملے۔ ہائے سبحان اللہ، ایک دن آپ نے وضو کیا تو وضو فرما کر آپ نے بغیر کسی بات کے مسکرانا شروع کر دیا، واہ سبحان اب اللہ، مسکرانے لگے آہا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی اس کا پس منظر اور کوئی بات تو ہے ہی نہیں، آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے مسکرانا شروع کر کیا دیا، بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں نے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور اسی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے مسکرائے تھے، کیا میں بات رسول اللہ کی مجھے بات یاد آ گئی تو سبحان، میں نے وضو کے بعد مسکرانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ فرمائیں کہ جو رسول اللہ کی ہر ادا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت نسبت کو، آپ ادب اور احترام کرتے اور اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیتے، واہ، تو آپ کی پوری حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اظہار ہوگا اور اس بات کا پتہ چلے گا کہ سیدنا عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ رسول اللہ کی محبت کے اندر بسر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر بسر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خاطر اپنے تن من دھن کائنات کی ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس پر قربان کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، صحابہ کبار جتنے بھی ہیں بالخصوص شیخین کریمین اور خلفائے راشدین، آپ کی زندگی کے لمحہ لمحہ سے محبت رسول ملتی ہے، اطاعت رسول ملتی ہے، حضور کی ذات اقدس سے پیار بیان فرمایا اور حضور کی سنت پاک سے، سنت مبارکہ سے پیار کا جو اظہار آپ نے فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ گرامی قدر احباب، آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم آج اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب، محبت رسول آپ نے بیان فرمائی ہے، آپ میں جو سخاوت کا جذبہ تھا وہ حضور کی سیرت پاک کو دیکھتے ہوئے پیدا ہوا، اور کس کس انداز میں آپ نے حضور کے احکامات کو آگے بڑھایا، اور جہاں پر بھی حضور نے طلب فرمایا تو آپ نے کس طرح اپنا مال راہ خدا میں ہے قربان کیا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب اور احترام ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ تاریخ اسلام کی ابتدائی دور پر اگر نظر ڈالیں ماشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی خدمات پیش کی اسلام کے لیے بے شک، وہ ازہر من الشمس ہیں، بے شک، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادیت یہ ہے کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی ان چیزوں کو یاد رکھا جائے گا، اور ایسے مواقع ہیں اگر سوشل ویلفیئر کی بات ہو تو صف اول کے اندر سیدنا عثمان ابن عفان نظر آئیں گے، کیا بات ہے، اگر سخاوت کی بات ہو تو سیدنا عثمان ابن عفان نظر آئیں گے،
اگر خیرات کی بات ہو تو آپ کو سیدنا عثمان ابن عفان نظر آئیں گے. اگر مسجد نبوی کی توسیع ہونی ہے تو اس کی خدمت کے لیے سیدنا عثمان ابن عفان نظر آئیں گے. اگر جہاد کے لیے صف بندی ہے تو اس کی خدمت کے لیے اور جہاد کے بندوبست کے لیے آپ کو سیدنا عثمان ابن عفان نظر آئیں گے. اگر مشکل وقت اسلام پر پڑا ہے تو مشکل وقت کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے رسالت مآب کی بارگاہ کے اندر آ کر آپ کو سیدنا عثمان ابن عفان نظر آئیں گے. آپ کو مال بھی خرچ کرتے نظر آئیں گے, آپ کو رسول اللہ کی محبت کے اندر فدا ہوتے بھی نظر آئیں گے, رسول اللہ کی آل کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے بھی نظر آئیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خوشیوں کو جو ہے وہ بالا کرنے کے لیے اور دوبالا کرنے کے لیے بھی وہ سیدنا عثمان ابن عفان آپ کو نظر آئیں گے. تو آپ کی جو سخاوت کے تو بے شمار پہلو ہیں, ان کے اندر میں ایک بات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں. مدینہ کے اندر قحط سالی ہو گئی جی, اور اس قحط سالی کے وقت کے اندر عین اسی وقت آپ کے تقریباً 1000 کے قریب غلے سے لدے ہوئے اونٹ آپ کے تشریف آ گئے. اور اس وقت جب تاجروں نے یہ دیکھا تو انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا, اور بڑے بڑے تاجر تھے بولیاں لگانی شروع کر دی کہ آپ کا اتنا مال آ گیا ہے اور غلے سے لدے اونٹ آ گئے, تو آپ سے آ کر کہا کہ آپ اتنے فیصد لے لیں, اتنے فیصد. آپ نے ریٹ لگانے لگے تو کسی نے آ کر ریٹ لگایا تو آپ نے فرمایا کہ میرا اس سے بھی بڑا سودا ہو گیا. پھر ایک بڑا تاجر آیا, اس نے اس سے بڑا ریٹ لگایا تو آپ فرمایا اس سے بھی بڑا سودا ہو گیا. الغرض جتنے تاجر تھے وہ آ گئے تو آپ یہی فرماتے رہے کہ اس سے میرا بڑا سودا, اس سے میرا بڑا سودا ہو گیا. تو جو تجار تھے اور جو تاجر تھے ان کو پتا تھا سید عثمان غنی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے کہا کہ اتنا ریٹ لگانے والا ہے کون؟ ہم سارے تاجروں کو جانتے ہیں کہ جناب آپ کو آ کر وہ ریٹ لگائے, وہ ہمیں بتائیں تو صحیح. تو آپ نے پورا غلہ مدینہ کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر تقسیم کر دیا, اور آپ نے فرمایا میرا سودا میرے رب کے ساتھ ہو گیا ہے. سبحان, آپ نے اپنا سودا جو ہے وہ رب کے لیے کیا ہے, رب کی خاطر کیا ہے. اور جب آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ آپ کی زندگی بھر آپ یہ دیکھیں گے واقعات آپ کو نظر آئیں گے, قدم قدم پر آپ کو یہ واقعات نظر آئیں گے آپ کی سخاوت کے اور آپ کی خیرات کے اور صدقہ کے. اور پھر مولا کائنات کی جب شادی ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کس انداز سے حضور مولا کائنات کے ساتھ اپنی محبتوں کا اور عقیدتوں کا اور چاہتوں کا اور نذرانوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور پھر آپ جس کو جیش اسرا کہا جاتا ہے, اور اس وقت تو مدینہ کے اندر وسائل بھی بہت کم تھے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائے. تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قدمین شریفین پر نثار کر دیا, اور آپ نے ترغیب دلائی. تو ایک روایت کے اندر 300 اونٹ اور ایک روایت کے اندر 1000 اونٹ جو ہے بما ساز و سامان وہ آپ نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ کیا جنگ کے لیے. اور پھر 1000 دینار, 100 گھوڑے. اس وقت اتنا مال تھا کہ اگر آپ 1 دینار 4 گرام کا بھی لگا لیں یا 6 گرام کا لگا لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے کلو سونا بن جاتا ہے. اور آج کی اس کی ویلیو اگر آپ نکال لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے ارب ہاں روپے کی اس وقت جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نظر پیش کی. اور آقا علیہ السلام اپنی جھولی مبارک کے اندر وہ دینار لے کے اس کو اچھالتے اور فرماتے آج کے بعد کوئی عمل جو ہے وہ عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے راضی ہوئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی. تو آپ یہ کہنے کہ اگر آپ کو جنت کا خریدار کوئی نظر آتا ہے تو وہ آپ کو سیدنا عثمان ابن عفان کی شکل کے نظر آئے گا. تو آپ نے جنت کو خریدا ہے رسول اللہ کی محبت کے ساتھ. اور آپ پھر جب بیر روما کی بات آتی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم جنت کے بدلے چشمے کے بدلے، جنت کے چشمے کے بدلے اس کو خریدنے کا کہتے ہیں، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور کریم کی بارگاہ میں التماس کی، یا رسول اللہ یہ چشمے کی بات ہے، کیا میں بھی اس کا مستحق ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، تو آپ نے بیر روما کی صورت کے اندر جنت خرید دی، آپ نے جیش الاسرا کی صورت کے اندر جنت خرید دی، اور آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کا گھر جنت کے اندر ہے، تو اس وقت آپ نے پوری پراپرٹی ایک لے کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس بات پر، اور آپ نے اس بات پر ترغیب دلائی، تو آپ نے 25,000 درہم اس وقت خرچ کر کے وہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وہ زمین جو ہے وہ عطیہ کی۔ تو اس لیے آپ کی پوری زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے گھر کے اندر کوئی سائل آتا ہے تو اس کو آپ عطا فرماتے ہیں، اگر آپ کی خدمت کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو وہ حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے سارا کچھ جو ہے وہ کریم کے نالین اقدس پہ قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا ایک عظیم الشان وصف جو ہے وہ غنا ہے اور سخاوت ہے۔ اللہ پاک جن احباب کو مدینہ لے کے گیا ان لوگوں نے تو اس بلڈنگ کو بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ابھی بھی وہ سیدنا عثمان ابن عفان کے نام پہ وقف ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ آپ کا کتنا بڑا روحانی تصرف ہے کہ آج بھی مدینہ کی بلدیہ کے اندر آپ کے نام کا رجسٹر ہے جس کے اندر اس کی انکم آتی ہے، اکاؤنٹ بھی آج ایکٹیو ہے، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اللہ رب العزت کی اتنی پسند آئی کہ آج بھی ہم ان کی سخاوت کی بات کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ اور سیدنا عثمان غنی نے رسول اللہ کی محبت کی خاطر، اسلام کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ دین اسلام پر نثار کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر احباب، قبلہ علامہ صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس ورفتگی کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے، یقین کیجئے روح تلک جو ہے وہ سیراب ہوئی ہے۔ قبلہ علامہ صاحب کا انداز بھی ایسا ہے، اور پھر جب تاجدار اسقیاء کی بات ہو، جب سخیوں کے تاجدار کی بات ہو، اور پھر در رسول کے اس پیارے صحابی کی بات ہو جنہیں حضور کی بارگاہ سے اتنی عنایات کہ جن کا شمار کرنا جو ہے وہ محال ہے، پھر ایسی کرم نوازی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 لخت جگر جن کو عطا فرمائے، جس کی بنا پہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو میں قبلہ علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ذرا فرمائیں۔ اشفاق بھائی، میں آگے بھی گزارش کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ذیشان ہے، سبحان اللہ، اور ہر صحابی کی قدر و منزلت اعلیٰ اور عرفہ ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات پر، کیا بات، قربان جائیں آپ کے مقدر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لخت جگر یکے بعد دیگرے آپ کے عقد کے سبحان اللہ۔ حضور مولا کائنات سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا، مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ آسمانوں کے اندر اور فرشتوں کے اندر جس نام کا شہرہ ہے اور جس نام سے پکارتے ہیں وہ ذو النورین ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا ٹائٹل اتنا پسند ہے، اور آسمان والے اس لقب سے آپ کو یاد کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد کے اندر آئیں۔ ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بدر کا اس وقت موقع تھا، بدر کا، تو اس وقت آپ کی لخت جگر منظور نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اس وقت بیمار ہو گئیں، آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ محترمہ، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکماً ارشاد فرمایا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں۔
حالانکہ آپ نے التماس پیش کی تھی ٹھیک ہے، کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جانے کی، تو آقا علیہ السلام حکماً ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے اجر کے اعتبار سے فرمایا تھا کہ جو لوگ شرکت کریں گے، جو اجر بدر والوں کو ملے گا وہ عثمان تمہیں بھی ملے گا۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی لخت جگر، منظور نظر، آپ کی صاحبزادی کی جو تیمارداری کی، اور جہی آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی کا اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اہلیہ مطہرہ کا جو سیدہ رقیہ کا وصال ہو چکا تھا، تو اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری لخت جگر منظور نظر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد بھی جو ہے وہ آپ سے کر دیا۔ اور آپ اگر تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک شخصیت نظر آئے گی کہ جس کے گھر نبی کی دو صاحبزادیاں، واہ واہ واہ، کسی بھی نبی کی دو صاحبزادیاں، دو شہزادیاں، اور نبی بھی وہ جو سید الانبیاء، جو امام الانبیاء، باعث وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات، جس کے صدقے کائنات پست و بالا کو مہراج وجود کے اندر لایا گیا، اور جو خاتم الانبیاء کا تاجدار بن کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، اور کسی امتی کو یہ شرف نہیں ملا۔ اگر یہ شرف ملا ہے تو فقط سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی شانیں وراث و ورا ہیں، لیکن جو شان اللہ نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ہر گلیرا رنگو بوئے دیگرست، آپ کسی باغ کے اندر چلے جائیں تو آپ کو مختلف قسم کے پھول نظر آئیں گے، ان کا رنگ الگ ہوگا، ان کی خوشبو الگ ہوگی۔ تو سارے صحابہ چمنستان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول ہیں، اور عثمان غنی ایک ایسا مہکتا پھول ہے جس کی خوشبو آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے، اور جن کی خوشبو قیامت کے بعد بھی محسوس کی جائے گی۔ اور اعزاز یہ ہے کہ آپ ذو رین ہیں، اسی لیے سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے آپ کی بارگاہ کے اندر یہ ہدیہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں، اور آپ نے ذو النورین آپ کا جو لقب ہے اس حوالے سے انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور جتنے القابات، جتنے اعزازات اور جتنے انعامات خداوندی اور جتنی نوازشات حضور کی بارگاہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان آپ کے کیا کہنے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کیا کہنے، اور حضرت عثمان غنی آپ کے اوصاف کی بات ہو رہی۔ اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی، کیا بات ہے، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی، رفتہ رفتہ بڑی عظمت عثمان غنی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رفتہ رفتہ بڑی
عثمان غنی دونوں عالم میں ہوئی کیا بات ہے شہرت عثمان غنی واہ واہ سبحان اللہ ایک ذرا رضوان کی بھی تفسیر پڑھو ایک ذرا رضوان کی بھی تفسیر پڑھو بیت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی کیا بات ہے سبحان بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی کیا بات ہے سبحان اللہ ہر نفس شان آیا مصدر میزان حیا زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی کیا بات ہے آپ نے لقب پایا ہے دین و دنیا میں بڑی عظمت عثمان غنی عشق اللہ رسول آپ کو مل جائے گا دل میں پیدا تو کریں الفت عثمان غنی واہ واہ سبحان اللہ اور دل میں پیدا کیا بات جی پیر صاحب نے لکھا پیسی نصیر علی نصیر علیہ رحمہ وہ صحابی مجاہد تھے خلیفہ تھے نصیر وہ صحابی تھے مجاہد تھے خلیفہ تھے نصیر ناز اسلام بنے ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی سبحان اللہ ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی وہ صحابی صحابی تھے مجاہد تھے خلیفہ تھے نصیر ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی ناز اسلام بنے حضرت
سیرت عثمان غنی اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی۔ ناظرین گرامی قدر، انتہائی خوبصورت کلام چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ آپ کی لکھی ہوئی منقبت شہباز احمد سلطانی بھائی نے پیش فرمائی، اور پھر جس انداز کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے، اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور پھر چراغ گولڑا نے جس طرح آپ کے تمام اوصاف، آپ کے حیا کی بات، بیت رضوان کی بات، آپ کے مرد میدان ہونے کی بات، اور آپ کے شرف صحابیت کی بات، آپ کے خلیفہ راشد ہونے کی بات، تمام اوصاف کو آپ نے جس طرح بیان کیا، یہ قبلہ چراغ گولڑا آپ ہی کا ترہ امتیاز ہے۔ تو گرامی قدر احباب، قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ جب تاجدار اصفیاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہی لیتے ہیں، تو آپ محسوس کریں گے، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ پہ وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کی والہانہ محبت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو میں چاہوں گا قبلہ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حیا کی بات جیسے کلام میں ابھی کی گئی، تو آپ کا جو حیا ہے، اللہ کے فرشتے بھی جن سے حیا کرتے ہیں، تو عثمان غنی پاک کے حیا پہ ذرا کلام فرمائیے۔ اشفاق بھائی، آپ کا ٹائٹل ایک ہے کامل الحیاء والایمان۔ ایمان، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان کا مفہوم مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دو پرندے ہیں۔ واہ! حیا اور ایمان دو پرندے ہیں، اگر ایک اڑ جائے تو دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے۔ ہائے اللہ اکبر! پتہ یہ چلا کہ جہاں پہ حیا ہوگا وہاں پہ ایمان ہوگا، جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ حیا ہوگا، یعنی دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف جو ہے وہ کامل الحیاء والایمان ہے، اور آپ اتنے حیادار ہیں کہ آسمان والے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ واہ! سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام آپ کو اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں تو آپ جلوہ گر ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اسی اثناء کے اندر خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لم یعرف احد بالعدل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما عرف عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کو ٹائٹل اللہ رب العزت کے پیارے حبیب مکرم علیہ تحیات و ثنا نے یہ عطا فرمایا، تو آپ نے بھی اجازت طلب کی تو آپ کو بھی اجازت مرحمت فرمائی اور آپ بھی تشریف لے آئے۔ اسی اثناء کے اندر سیدنا عثمان ابن عفان نے اجازت طلب کی۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کی اس وقت پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پہلے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑے کو درست فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے جب کپڑے کو درست فرمایا تو اس کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کریم آقا علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی جلوہ گر ہو گئے۔ تو جب آپ احباب سب تشریف لے کے چلے گئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ کیا بات! سیدنا عمر ابن الخطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ لیکن جو ہی سیدنا عثمان غنی تشریف لائے تو آپ نے پہلے چادر مبارک کو درست کیا اور پھر آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حیا ہے وہ اس قدر پوری دنیا کے اندر اور رہتی دنیا تک مشہور اس لیے رہا
کہ آپ نے حیا کے پیکر بن کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے یہ فیض لیا اور حیا کے پیکر بنے، اور آسمان والے بھی آپ کا حیا کرتے ہیں، اور قدم 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 پر آپ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آپ کو ازہر من الشمس نظر آئیں گی کہ سیدنا عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان، آپ کا انداز تکلم اس کے اندر بھی حیا، آپ کا پہناوا اس کے اندر بھی حیا، اور آپ کی سخاوت اس کے اندر غنا۔ جب آپ کی حیات طیبہ کے اندر دیکھا جاتا ہے تو حیا بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے، غنا بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ مرد قلندر جو ہے، جو وہ مرد ہور جو ہے، جو ان اوصاف حمیدہ سے منسوب ہے، وہ سیدنا عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب۔ قبلہ علامہ ڈاکٹر پروفیسر محب النبی طاہر چشتی فریدی، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیا کی بات کی ہے، اور جب آپ کی حیا کی بات ہو تو پھر یقیناً آپ کے اخلاق جو ہیں اس بلندی پر تھے، اور بلندی پہ کیوں نہ ہوں کہ جن کی تربیت ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہو۔ تو میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ آپ کے اخلاق پاک، اخلاق مبارکہ اور بیت رضوان کے حوالے سے ذرا خوبصورت کلام فرمائیں۔ اشفاق بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے جس نے بھی اکتساب فیض کیا وہ آسمان رشد و ہدایت کا آفتاب ہے۔ ہائے واہ، آسمان رشد و ہدایت کا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات اور بیت رضوان کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بطور سفیر بنا کر بھیجا تھا مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، چونکہ آپ کی خاندانی وجاہت تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کا اثر رسوخ بھی تھا، اور وہاں کے جو مقتدر لوگ تھے آپ کا اور آپ کے خاندان کا وہ ادب اور احترام بھی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور میسنجر آپ کو بطور سفیر جو ہے وہ بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ مین وائل خبر اڑا دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، اور آپ اندازہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیدنا عثمان ابن عفان، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ، سیدنا عثمان غنی کی تو محبت اپنی جگہ پہ موجود ہے، غلامی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز بھی دیکھیں نا سیدنا عثمان غنی پر، آپ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ پروردگار عثمان تیرے اور تیرے پیارے حبیب کی محبت میں گیا ہوا ہے وہاں پر۔ بات ہے، تو آپ نے وہاں پر بیعت لی، اور رسالتی مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو جناب عثمان غنی کا دست قرار دیا، یعنی اپنے ہاتھ کو جناب عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اپنے شرف کے لیے، آپ کے شرف کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیں، اور اس بات پر صحابہ سے بیعت لے، اور پھر اپنا ہاتھ اوپر رکھے اور رب کہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس بیعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مقدس کلام نازل ہو رہا ہے، اور ہاتھ کو سیدنا اپنے رسالت مآب اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، اور رسالت مآب اوپر اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس بیعت کی مثال آپ کو کائنات کے اندر نہیں ملے گی۔ یہ بیعت بھی یکتا ہے، اور جس کے لیے لی گئی وہ اپنے اوصاف حمیدہ میں اپنے تئیں یکتا ہے، اور جس نبی رحمت نے آپ کے لیے بیعت لی تو آپ کی حیات طیبہ تو ویسے ہی بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو آپ کا یہ جو محبت کا پہلو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت کرتے، غلاموں سے محبت کرتے، اپنوں سے محبت کرتے، غیروں سے محبت کرتے، لیکن جو محبت کی برسات سیدنا
عثمان ابن عفان پر رسالت مآب نے کی ہے کیا وہ بات۔ قیامت کے بعد بھی یاد رکھی جائے گی، اور اس اعزاز سے قیامت والے دن کیا اور بات۔ محشر کے اندر بھی ہائے سیدنا ہائے، سبحان عثمان غنی اس سے جو ہے وہ منسوب کیے جائیں گے، اور اس وقت بھی آپ کی جو شان ہوگی وہ محتاج بیان نہیں۔ لیکن اس واہ۔ پہلو کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ جب آپ چلے گئے سفیر بن کر سبحان تو اللہ، وہاں پہ کیا ہوا؟ واہ، وہاں پہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی ٹھیک کہ آپ وہاں پہ چلے گئے، انہوں نے آپ کو رسپیکٹ دی، آنر دی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کے کہ اس دفعہ آپ بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں، لیکن چونکہ عثمان آپ آئے ہیں رضی اللہ تعالی آپ عنہ، آ گئے، تو ٹھیک ہے، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، اے اللہ، آپ بیت اللہ کا طواف طواف کر کر لیں۔ اتنی دیر ہو گئی تھی ہجرت کی ہوئے، ہجرت کیے ہوئے، تو آپ کو تو دو لقب ملے ہوئے ہیں، ہاں۔ اور آپ کی پرسنالٹی وہ ہے کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، اور آپ جناب لوط علیہ السلام کے بعد واحد شخص وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کی ہے، واہ تو واہ، بہرحال آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، تو پیاس تھی، بیت اللہ کی محبت تھی، تو انہوں نے آپ کو آفر کی بھی آپ بھی جو ہے وہ طواف کر لیں، تو آپ نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، ہاں ہاں، آپ نے کمال جملہ ارشاد واہ۔ فرمایا، آپ نے فرمایا جب تک میرے آقا و مولا طواف نہیں کریں گے آئے، سبحان عثمان اللہ، طواف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، تو آپ سبحان اندازہ اللہ، کریں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی محبت کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرم فرمایا اور کرم نوازیاں فرمائیں، اور اپنے ہاتھ کو جناب عثمان کا ہاتھ قرار دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب، چونکہ آپ ایک استاذ ہیں، جو استاذ ہوتا ہے وہ طالب علم کے ذہن میں ابھی جو سوال پیدا ہو رہا ہو یا جنم لے رہا ہو، استاذ اس سوال کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ آپ جو آپ کا لقب ہے ذوالہجرتین، تو آپ کی ہجرت کے حوالے سے بھی بات کریں، تو آپ نے ذکر بھی کر دیا، تو میں چاہوں گا اسی سے متصل آپ کی ہجرتوں کے حوالے سے بھی فرمائیں۔ میں اس میں ایک جملہ آپ کی خدمت کے اندر عرض کر دیتا ہوں کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات والا صفات ہے کہ گھر چھوڑنا بہت مشکل ہے، آئے، بے شک ایسے، کاروبار چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کرنا اس سے بھی بڑا مشکل کام بڑی ہے۔ بات ہے، تو آپ نے دین اسلام کی خاطر پہلی ہجرت حبشہ جب آپ نے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر منظور نظر آپ کے ساتھ تھی، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھی، اور میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، جیسے میں نے آگے ذکر کیا، کہ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ ملتا ہے کہ کسی اور شخص نے جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی، تو وہ تو نبی تھے، ایسا ہی ہے، تو وہ نبی ہونے کے اعتبار سے ممتاز ہیں، اور ان کا عمل بھی ممتاز ہے، تو امتیوں کے اندر اہل خانہ کے ساتھ ہجرت سیدنا عثمان غنی نے، غنی رضی اللہ عنہ، اور ایک ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی ہے، اور ایک ہجرت آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف کی ہے، اس لیے آپ کو ذوالہجرتین کا لقب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو کون سی ایسی قربانی ہے جو سیدنا عثمان غنی نے نہیں دی؟ اسلام کی خاطر تشدد برداشت کیا، ہائے، اسلام کی آبیاری کی خاطر مال خرچ کیا، اسلام کی ترویج اور اشاعت اور اس کی آبیاری کے لیے گھر بار مال جان کو جو ہے وہ قربان کیا، اور گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کی، اور ایک نہیں پھر دو ہجرتیں کی، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ نے اسلام کی خاطر ایک ہجرت کی، پھر دوسری ہجرت کی، مال بھی قربان کیا، اور اپنا جو ہے اہل و عیال اور ان کو بھی ہجرت کے لیے آپ ساتھ لے کر گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی مبارک پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو سیدنا عثمان ابن عفان کی قربانیاں نظر آئیں گی اسلام کی اشاعت کے اندر، اشاعت کے لیے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، جیسے آغاز میں آپ نے بات کی، جب تعارف کر رہے تھے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت سے، آپ نے ذکر کیا کہ جتنا ظلم جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ پہ بہت ظلم کیا گیا، آپ کے پورے قبیلے کی جانب سے جو ظلم ہوا، یہ ظلم کا سلسلہ آغاز میں بھی، پھر جب آپ کی شہادت ہوئی یہ ظلم کا سلسلہ تھما نہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک
نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ مظلوم مدینہ کہہ کے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ سوال کے دو حصے بن جائیں گے، ایک تو یہ آپ کی ذات پر جو ظلم و ستم ہوا اس حوالے سے، اور پھر جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کے ابتدائی دور میں جو فتوحات ہوئیں، اور پھر اختتام آپ کا پھر ظلم و ستم پر پانی بند کر دیا گیا، اس کو ذرا خوبصورتی کے ساتھ بیان فرما دیں۔ اشفاق بھائی، ہم جب اوائل اسلام کی بات کرتے ہیں نا، جی تو ہم سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو ظلم ہوا اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہم سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے پورے خاندان کا ہی۔ ہاں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سختیاں برداشت کی، اور آپ کے چچا جان نے آپ کو باندھ بھی دیا اللہ، اور آپ پر تشدد بھی کیا، اور آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں گے تو میں دین حق سے چہرہ نہیں پھیروں گا۔ تو آغاز کے اندر بھی آپ پر ظلم ہوا، اور آپ کی حیات طیبہ کا جب اختتام ہوتا اس وقت پر بھی آپ پر جو ہے ظلم و ستم کا طوفان بپا کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہ جس کی سلطنت اور خلافت کا ایریا یو کانٹ امیجن 44 لاکھ مربع میل بنتا ہے، مشرق تا مغرب، رے کا جو علاقہ فتح ہوا خراسان کا، اور اس کے بعد آپ ادھر آ جائے افریقہ تک اور کابل تک اور آپ سندھ تک، اور یہ آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی فتوحات آپ کے دور اقدس کے اندر کی گئی۔ اس کے بعد بتانا چاہتا تھا آپ کتنے مضبوط خلیفہ تھے، آپ کتنے بڑے جرنیل تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ جناب سیدنا عمر فاروق نے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ نے جب خلافت کے منصب پر آئے تو اس وقت 22.5 لاکھ مربع میل تھی، یعنی اس وقت سلطنت کا جو ایریا خلافت کا تھا وہ 22.5 لاکھ مربع میل تھا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو ڈبل کیا، ڈبل کیا، اور آپ نے اتنی فتوحات کی، اور آپ نے پہلی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں فوج وہ تیار کی، اور جو بحری فوج بحری بیڑا آپ نے تیار کیا، اور اس کے بعد آپ نے ویلفیئر کے اتنے کام کیے جو محتاج بیان نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت آپ نے جو آپ کے ظلم کے اعتبار سے بات کی ہے تو میں بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت جس نے پانی مسلمانوں کو ایک ایک قطرہ خریدنا پڑتا تھا، اور جس نے پانی کا کنواں اور چشمہ لے کر وقف کیا، اس کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ اور آپ کا استقلال دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر پہلے دی تھی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہوئے، اور بہت ساری احادیث تواتر کے ساتھ آتی ہیں جس کے اندر آپ کی شہادت کا ذکر ہے۔ تو آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، اور سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور ایک مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تجھے ایک قمیض پہنائے گا، یعنی خلعت جو خلافت ہے وہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، تو آپ سے لوگ اتارنے کا مطالبہ کریں گے، تو آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے۔ اور جب آپ کو محصور کیا گیا تو اس وقت آپ نے 2 باتیں کی جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے صبر اور استقلال سے کام لیا، اور آپ نے وہ خلافت کی جو قمیض تھی اس کو اتارا نہیں، اور آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ فرمان ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن ترجیح کریم آقا علیہ الصلوۃ کا فرمان اقدس، سبحان اللہ، کہ میں نہیں اتاروں گا، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو اتارنا نہیں ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جان بچانا چاہتے تو مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے، اور پھر اگر آپ جنگ کرنا چاہتے جو 44 لاکھ مربع میل پر خلافت کر رہا ہے، مشرق تا مغرب جو ہے وہ فتوحات کر رہا ہے، وہ 400-500 باغیوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی آپ سے اجازت طلب، آپ نے بطور نگہبان اور پاسبان بنا کر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو بھی بھیجا، لیکن آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ میں
پاک مدینہ کی سرزمین کو خون ریزی سے بچانا چاہتا، میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر اقدس کو جو ہے وہ اس کے اندر خون ریزی پسند نہیں کرتا، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ گھاس کو، مدینہ کی گھاس کو نہ کاٹا جائے، ادب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، درختوں کو نہ کاٹا جائے، ضروریات ایک اپنی جگہ ہے، لیکن تقدس کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ جس کے درخت کاٹنے سے منع کیا گیا تو عثمان غنی کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ وہاں پر خون ریزی ہو؟ تو آپ نے اپنی جان کا نذرانہ دینا قبول کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پائمال نہیں ہونے دیا، تو آپ نے یہ قربانی دی، اور آپ پر یہ جو ظلم و ستم ہوا آپ نے اس کو برداشت کیا، آپ نے اس پر صبر کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو خواب کے اندر ملتے ہیں اور کہتے ہیں آپ روزے کی حالت کے اندر ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ آج عثمان تو ہمارے ساتھ روزے کو افطار کرے گا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ آج میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوں گا، تو اس دن آپ نے پھر جام شہادت نوش کیا، اور وہ جمعے کا دن تھا اور عصر کی نماز کے بعد کا وہ وقت تھا، تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان 44 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے کے باوجود، اتنا مضبوط ہونے کے باوجود، اور اتنے وسائل ہونے کے باوجود، اور اتنی فوج ہونے کے باوجود، صرف اور صرف مدینے کی سالمیت اور مدینہ المنورہ کی محبت اور مدینہ المنورہ کے تقدس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو جو ہے وہ پائمال نہیں ہونے دیا۔ تو آپ کو وہ جو مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا آغاز دیکھیں تو اسلام کے لیے آپ نے تشدد برداشت کیا، اگر آپ زندگی کا بظاہراً آپ کی حیات طیبہ کا اختتام دیکھیں تو اس وقت بھی جو ہے وہ ظلم جو آپ پر کیا گیا، لیکن جو آپ نے خدمات دی وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے وسیلہ جلیلہ سے پوری نبی کی امت پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور آپ کی حیات طیبہ کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ شفیع المذنبین۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دردمندانہ انداز میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا۔ اللہ کریم آپ کی بلندی درجات فرمائے، اور آپ کے اسوہ کامل سے قیمتی موتی لے کے ہمیں بھی ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہباز احمد سلطانی صاحب تشریف فرمائے ہیں، کلام شامل کریں گے، آپ کے کلام کے دوران ہی ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ آج کے پروگرام افکار نو میں اپنے میزبان اشفاق ظاہر قادری، قبلہ ڈاکٹر صاحب اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، ثنا گو جن کا قرآن ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، وہی ہم میرا دل جن پہ قربان ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، وہ بہتر ہے حیات پر سخا مشہور ہے کی
کی بشارت دی، مکمل جن کا ایمان ہے انہیں عثمان کہتے ہیں۔ کئی ایام تک رکھا گیا تھا کشنا لب جن کو، شہادت جن پہ حیران ہے انہیں عثمان کہتے ہیں۔ جنہیں وہ نور آقا نے کیے ہیں خود عطا سائر، خدا جن پر مہربان ہے انہیں عثمان کہتے ہیں۔ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم۔